بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا۔ جی، شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات اور برکات کا حامل بنایا۔ جس طرح کسی چیز کو فروخت کرنے کا یا بیچنے کا یا خریدنے کا ایک سیزن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نیکیاں سمیٹنا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کا سیزن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جو دعائیں ملتی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے ہی سے گویا کہ رمضان کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ تو رمضان کا سب سے پہلا ادب وہ یہ ہے کہ بڑے شوق سے، ذوق سے رمضان کا انتظار کرنا۔ ابو الفضل تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر کو ایسا دیکھا کہ وہ رمضان شروع ہونے کے تقریباً 6 مہینے پہلے سے رمضان کے انتظار میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر رمضان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نیکی تقوی میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارتے تھے۔ پھر رمضان میں انہوں نے جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس عبادت کی قبولیت کے لیے تقریباً مزید 5 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 6 مہینے، رمضان کا 1 مہینہ اور بعد کا تقریباً 5 مہینے، یہ تمام ملا کر پورا سال ہی رمضان کی تیاری اور رمضان میں کیے ہوئے عبادات کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کروانا، ان کا پورا سال اسی میں گزرتا تھا۔ تو رمضان سب سے پہلا کام اپنے دل کے اندر یہ پکا ارادہ کریں کہ رمضان انشاءاللہ، جیسے کئی رمضان گزر گئے، ان گزرے ہوئے رمضان کے مقابلے میں اس رمضان کو انشاءاللہ اچھا بنائیں گے۔ ہر چیز کو اچھا بنانے کے لیے
ہر چیز کو عملی اعتبار سے اچھا گزارنے کے لیے ٹائم ٹیبل کا بنانا، اس پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اردو میں جسے نظام الاوقات کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا وہ اس دنیا کے اندر نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ آخرت کے اعتبار سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے وقت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقت کے سلسلے میں کہا گیا الوقت اسمن من الذهب، عربی کا مشہور مقولہ کہ وقت جو ہوتا ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی۔ سونے سے مطلب وہ سونا جو ہم سوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ گولڈ جسے کہتے ہیں سونا، وقت کو سونے سے زیادہ قیمتی بتلایا گیا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، تقریباً اکثر اگر کہا جائے تو غلط بات نہیں ہو سکتی، ہمارے یہاں وقت کو ضائع کرنے کا بہت بڑا مرض ہم میں پیدا ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ ہمارے والد صاحب مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء جاتے تو وہاں پر بھی بیٹھے بیٹھے لوٹے وغیرہ کو دھویا کرتے تھے تاکہ وہاں پر بھی وقت کا ضائع کرنا ان کے اپنی زندگی کے اندر نہ پایا جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اکابر اپنے وقت کی کیسے حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو وقت کی حفاظت کے لیے سب سے آسان اور سب سے اہم نسخہ اپنا ٹائم ٹیبل بنانا 24 گھنٹے کا، صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہمیشہ۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہو وہ کبھی ترقی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ وقت کا اتنا زیادہ کنجوسی کے ساتھ، بخل کے ساتھ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف وقت کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر، بلکہ تمام اکابر کے یہاں پر، بعض اکابر نے اپنا ایسا معمول بنایا اپنے متعلقین کے لیے کہ وہ 2 منٹ سے زیادہ فون پر کسی سے بات نہیں کرتے، 3 منٹ سے زیادہ کسی سے فون پر بات نہیں کرتے۔ بعض اکابر کو دیکھا گیا ہفتے میں خاص ایک دن رکھا اپنے متعلقین دوست و احباب سے فون پر بات کرنے کے لیے، بقیہ دنوں میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ تو دوستو اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ نظام الاوقات کیا ہے؟ نظام الاوقات یہی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت طے ہو، ہر کام کے لیے ایک وقت طے ہو اور ہر وقت کے لیے ایک کام طے ہو۔ بعض دفعہ ہم وقت کے لیے کاموں کو متعین کرتے ہیں، اسی کو ٹائم ٹیبل سمجھا جاتا ہے، نظام الاوقات سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ اس میں بھی ہمت ہار جاتا ہے اور اپنا کام پورا نہیں کر پاتا۔ تو 2 جملے، ہر کام کے لیے وقت متعین ہو اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام طے ہو۔ اگر ہم اس طرح اپنے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل نظام الاوقات بنائیں، بالیقین اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وقت بہت اچھا گزرے گا، فضول وقت بالکل ضائع نہیں ہوگا۔ رمضان میں کوشش یہ کریں نظام الاوقات کے ساتھ ساتھ اپنی عادت کو عبادت بنا لیجئے، اپنی عادت کو عبادت بنا لیجئے۔ اور عادت جو عبادت بنتی ہے، یا آسان لفظوں میں عبادت کو اگر اپنی عادت بنانا ہو تو ہمیں اپنے پورے اوقات کو، اپنے پورے ٹائم کو سنت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔
کھانا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، سونا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، فارغ ہونے کے لیے جانا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، آئینہ دیکھنا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، فون پر بات کرنا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان کے عادات ہیں۔ اپنے ان عادات کو عبادت بنانے کی کوشش کریں، اور عادات عبادت اس وقت بنا کرتے ہیں جب ہم وقت کا اہتمام رکھیں اور وقت کو سنتوں کی رعایت کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے اکابر نے اپنے آپ پر ایسی محنت کی تھی کہ انہوں نے عبادت کو اپنی عادت بنا لیا تھا۔ چونکہ ہم نے اپنی عادت کو اب تک عبادت نہیں بنایا، اس لیے ہمارے سے عبادتوں کا، اعمال کا چھٹنا بہت زیادہ آسانی کے طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پورے گھر والے مل کر کہیں پر چلے جائیں، واپس آنے میں دیر ہو جائے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں شاید گھر پہنچنے میں دیر ہوگی، تو کیا کرتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد کھانا پکانا اور دیر ہو جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ گھر جاتے ہوئے ہوٹلوں سے پارسل لے کر جاتے ہیں۔ جی، اس لیے کہ دوپہر کا کھانا ہماری عادت بن گئی۔ جب عادت بن گئی تو بندہ آگے پیچھے ضرور کرے گا، لیکن کام کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم نے صبح کے ناشتے کو، دوپہر کے کھانے کو، رات کے کھانے کو، حتیٰ کہ شام کے ناشتے کو بھی ہم نے اپنی عادت بنا لی۔ جی، بعض دوستوں کو دیکھا گیا کہ گوشت کھانے کی ایسی عادت لگ جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لطیفے کے طور پر ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کا بس چلے تو وہ چائے میں ٹوسٹ کے بجائے گوشت ڈبا کر کھانا شروع کر دے۔ جی، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو اپنی عادت بنائے۔ جی، یہ جس بندے کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک عادت کو، بولنا بھی انسان کی اپنی ضرورت ہے، اپنی عادت ہے، ہنسنا انسان کی اپنی ضرورت ہے، گھر والوں سے تعلق، میل ملاپ، پڑوسی والوں کے ساتھ تعلقات، فون کے ذریعے سے اپنے دوست و احباب سے تعلقات، ان تمام ضروریات کو سنتوں کے ذریعے سے، نظام الاوقات کے ذریعے سے، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی عادت کو عبادت بنا لیجئے۔ جیسے ہم سب جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے، ضرورت کے لیے، بعضوں کو دیکھا گیا کہ عادت ہوتی ہے اندر پینے کی، تو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ جی، بات بتلانا یہ ہے کہ انسان جیسے فارغ ہونے کے لیے گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسلام کا پیارا یہ حسن ہے، بس بالیقین رب کعبہ کی قسم یہ اسلام ہی کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مذہب عطا فرمایا کہ جس مذہب کو اگر اپنایا جائے تو عبادت کو انسان اپنی عادت بنا سکتا ہے۔ اب ہم فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں، بائیں پیر سے داخل ہوں، دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور جیسے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا گیا اس طریقے پر اگر بیٹھا جائے، پھر فارغ ہو کر باہر دائیں پیر سے نکلا جائے۔ میرے دوستو، گرچہ ہم اپنے ضرورت کے فارغ ہونے کے لیے اندر گئے، لیکن سنتوں کا ہم نے اہتمام کیا، وقت کو اچھا گزارنے کی ہم نے کوشش کی، تو ہمارا اندر جانا، اندر جانے کے لیے بیٹھنا، پھر اندر سے فارغ ہونے کے تک باہر نکلنا، یہاں تک کا سارا وقت فرشتے عبادت میں اس بندے کا وقت لکھا کرتے ہیں۔ ہر بندہ رات کو سوتا ہے، وضو کریں، تسبیحات فاطمی پڑھیں، جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے آرام سے لیٹ کر سو جائیں، صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، دعا پڑھ کے سوئیں، دعا پڑھ کے اٹھیں۔ گرچہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے اپنے بستر پر جا کر ہم نے سویا، لیکن دوستو یہ سنت کا اہتمام اور اپنے وقت کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ ہم تو اپنی ضرورت کے لیے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وقت کو اچھا گزارنے کی نیت سے اور
سنتوں کے اہتمام کی نیت سے جو ہم نے سویا، اللہ تعالیٰ اس سونے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو اپنی عادت کو عبادت بنانا، اس کے لیے سب سے پہلا اصول اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کو کبھی ضائع نہ کریں۔ دوسری چیز، ابھی سے ہم اپنا معمول بنائیں قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ایک بہت بڑا طبقہ اب تک ہم میں ایسا موجود ہے جسے اب تک قرآن پاک صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف وہ ہے کہ ایک ایک حرف کے ذریعے سے بندے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن پاک میں کتنی آیتیں، پھر کتنی آیتوں کے کتنے الفاظ، جملے، پھر ان جملوں میں کتنے حروف، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا ثواب عطا فرماتے ہوں گے۔ جب قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو پھر قرآن کی تلاوت سے محروم رہیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، ان کے بارے میں لکھا کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو انہوں نے کمرے میں بلایا اور کہا کہ پیارے بیٹے، میرے اس کمرے میں کبھی گناہ مت کرنا، بیٹا میرے اس کمرے میں کبھی گناہ مت کرنا۔ بیٹا حیران ہوا، پریشان ہوا، ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب باپ نے اندازہ لگایا کہ میرا بیٹا ذرا پریشان نظر آ رہا ہے تو باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے کہنے لگے، پیارے میرا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں میں نے اپنی زندگی میں 14,000 قرآن پاک ختم کی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کمرے میں 14,000 قرآن پاک ختم کیے۔ تو اندازہ لگائیں ہمارے بڑوں میں قرآن پاک پڑھنے کا کتنا زیادہ معمول تھا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے والد حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں خود اپنے حضرت سے سنا کہ روزانہ چاہے رمضان ہو نہ ہو، روزانہ قرآن پاک کے 15 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے روزانہ 5 پارے پڑھنے کا معمول۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ابا جان اپنے ساتھ سفر میں کسی کو خادم بھی نہیں رکھتے تھے، سفر میں خادم رکھیں گے تو بات کرنے کی نوبت آئے گی، بات کرنے کی نوبت آئے گی تو قرآن پاک پڑھنے میں رکاوٹ بنے گی، اس کے لیے اپنے ساتھ بعض دفعہ اسفار میں خادم کو بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ اسی طرح دوستو یہ 2 چیزیں ہوئیں، نمبر 1 اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اس کے لیے نظام الاوقات بنانا اور نظام الاوقات کو سنت کے مطابق گزارنا، سنتوں کی اتباع کے ساتھ، رعایت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر عاقل بالغ مسلمان ہونے پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، کوئی سنت اور نفل نہیں بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ اگر بندہ 40 سال کی عمر تک نماز چھوڑتا رہے، 40 سال عمر ہونے کے بعد اس نے توبہ کی تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، لیکن فرض نمازیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، وہ اس کے ذمے میں باقی رہتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی۔ اس کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ کوشش کریں کہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے تو ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت فرض نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت فرض ہوتی ہے تو ظہر کی 4 رکعت فرض میں جو ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں، 10 رکعت پڑھتے ہیں، ان میں 4 رکعت فرض قضا نماز پڑھ لیں۔ عصر کی 4 رکعت سنت پڑھنے کا اگر معمول ہو تو میں کہتا ہوں اگر پچھلے زمانے میں توبہ کرنے سے پہلے یا نماز کا پابند بننے سے پہلے نمازیں چھٹی ہوئی ہوں تو سنت کے بجائے فرض نماز قضا پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں بجائے اوابین کے ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، 3 رکعت فرض ادا کریں۔
اسی طرح عشاء کی نماز میں سوائے 17 رکعت پڑھنے کے اگر ہم نے اپنی زندگی میں کئی فرائض چھوڑیں گے تو فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں. نفل اپنے جگہ پر ایک بندہ 1,00,000 رکعت نماز پڑھے نفل نماز، اور ایک بندہ اپنے وقت پر فرض نماز ادا کرے تو وہ 1,00,000 رکعت نفل نمازیں ان 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت فرض نماز کا مقام و مرتبے تک بالکل نہیں پہنچ سکتے. تو اپنی نمازوں کو جو قضا اپنے ذمے باقی ہے اس کی کوشش ابھی سے کریں. رمضان میں چونکہ تراویح پڑھ کر عادت ہو جاتی ہے، 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 5 وقتوں کی فرض نمازوں کے اعتبار سے کل رکعتیں 20 ہی ہو جاتی ہیں. تو ہم رمضان میں جب عادت لگ گئی 20 رکعت پڑھنے کی تو اس عادت کو جاری رکھیں، باقی رکھیں، اور اپنے چھوٹے ہوئے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو نمازوں کی قضا کی کوشش، اپنے وقت کی حفاظت سنتوں کے ساتھ، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور اسی طرح رمضان میں کسی نہ کسی نیکی میں عبادت میں ضرور لگے رہیں. قرآن پاک کا ایک متعین تلاوت کے لیے ایک مقدار طے کریں، روزانہ اسی کے مطابق پڑھیں. ہر نماز کے بعد 2 صفحے یا ایک بیٹھک میں 1 پارہ. چلتے پھرتے اپنے زبان پر درود شریف کا ورد رکھیں، استغفار کا ورد رکھیں، یا پھر اس سے پہلے ایک دعا چھوٹی سی بتلائی گئی تھی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان تمام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکی عطا فرماتے ہیں. تو تمام کو اگر شمار کیا جائے تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے کتنا ثواب عطا فرماتے ہوں گے. تو چلتے پھرتے اپنے زبان کو کسی نہ کسی ذکر کے اندر ہمیشہ لگائے رکھیں. فضائل اعمال میں بھی ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل ذکر کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبی رہے. اس کا عملی اعتبار سے اپنے آپ کو نمونہ بنانے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے کے اعتبار سے اگر ہم نے رمضان کو اچھا گزار لیا، بالیقین ہمارا سارا سال اچھا گزرے گا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بنیاد بنا کر ان کے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. بالکل اسی طرح جو انسان اپنے رمضان کی قدردانی کرتا ہے اور رمضان کو اچھا گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی برکت سے گزرے ہوئے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا مہینہ دوبارہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور بالکل قریب ہے. اس کی ابھی سے کوشش کریں. اس کی تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان نورانی مہینہ ہے. انسان خود نورانی بن کر اس نورانی مہینے کو گزارے، بالیقین وہ انسان نور علی نور بن جائے گا. اور انسان خود کو نورانی کب بنا سکتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. رمضان میں گناہوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. ایک ضعیف حدیث ملتی ہے، بعض محدثین نے اسے موضوع تک قرار دیا. بہت بڑا گناہ بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ کی سخت لعنت بتلائی گئی نزول کے اعتبار سے کہ بندہ رمضان میں گناہ کرے. ہم رمضان میں دوسروں کی غیبتیں کریں، موبائل کا غلط استعمال ہو، یا موبائل میں اپنے وقت کو زیادہ ضائع کریں، یا پھر چلت پھرت میں اپنے وقت کو ضائع کریں. بس روزہ بھوکا رہنے کا، سحری اور افطاری کا نام نہیں ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان عبادت عطا فرمائی ہے جس روزے کے ذریعے سے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے. اور تقوی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں. جس بندے کو تقوی مل جائے
اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسی روزے سے ملا کرتی ہے۔ اب آپ بتائیں، ہماری زندگی میں کسی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، روزے رکھتے رہے، لیکن جو معیار تھا تقوی کا، عمل کا، وہ ہم اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایسا برتن اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا جس برتن میں گناہوں کی وجہ سے نیچے سوراخ بن گیا۔ نیکی کریں گے، خوب کریں گے، لیکن نیچے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور رمضان گزارنے کے اعتبار سے جو یہ چند موٹے موٹے اصول بتلائے گئے، اپنے وقت کی حفاظت کرنا، نظام الاوقات بنائے رکھنا، ایک ایک چیز کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، ہنسنے کھیلنے کو۔ اب ہر بندہ اپنے صبح اٹھنے کے بعد آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھنا بھی سنت ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے آئینہ دیکھتے وقت کہ میرے نبی کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آئینہ دیکھا جائے تو یہ دعا پڑھیں، ہم آئینہ دیکھیں تو آئینہ دیکھنا بھی ہمارا ثواب بن جائے گا۔ دین کتنا آسان ہے۔ 24 گھنٹے ہم کمرے میں گزرتے رہتے ہیں، الماری پر آئینہ لگا رہتا ہے، ہم آئینے کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی نظر پڑے یہ سوچیں، یا 24 گھنٹے میں صبح یہ میں نیت کر لیں کہ آج رات تک سونے تک میری جتنی مرتبہ نظر اس آئینے پر پڑے گی، اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس میں بھی مجھ سے سنت ادا ہو جائے۔ آپ چلتے رہیں گے، آئینے کو دیکھتے رہیں گے، لیکن سنت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دین کتنا آسان ہے، الدین یسر۔ بس دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ ہم رکھتے ہیں تو اپنے متعلق پوچھتے نہیں، زندگی گزارنے کے متعلق پوچھتے نہیں ہیں۔ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان کا اس دنیا کے اندر پیدا ہونا بہت آسان ہے، لیکن حقیقی معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر انسان گزارے تو پھر یہ زندگی اس کے لیے کیا بتائیں، جنت بن جائے گی۔ تو اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور اسی طرح نظام الاوقات بنائے رکھیں، اپنے دماغ میں بنا کر رکھیں، مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سحری کرنی ہے، سحری سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عورتوں کو بھی زیادہ پکانے پر مجبور نہ کریں، انہیں بھی وقت دیں، ورنہ اکثر عورتوں کا رمضان کے مہینے میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ سحری کا ہو، افطاری کا ہو، حالانکہ رمضان کا پل پل قبولیت کا وقت ہے، لیکن یہ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں۔ افسوس ہمارے گھر کے مستورات کے یہ اوقات پکانے میں، یہ ڈش وہ ڈش، یہ ڈش وہ ڈش، اسی میں گزر جاتے ہیں۔ ضرور پکائیں، ضرور کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو کہا ہے قرآن پاک میں، کھاؤ پیو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے بندہ۔ اس کا خاص اہتمام رکھیں، قرآن پاک کو اپنے معمول میں لے کر آئیں، نمازوں کی قضا جو اپنے ذمے باقی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر ذکر کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔